बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिरागे बातिन। नाजरीन, एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसान के दिल को बेचैन रखता है कि अल्लाह कहाँ मिलता है, अल्लाह कैसे मिलता है और उसकी कुर्बत तक इंसान का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और उसकी कुर्बत व मार्फत तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। इंसान ने इब्तदा हमेशा गलत सिमत से की है। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहाड़ों की चोटियों पर तलाश किया, दरियाओं की वुसअतों में ढूंढा, आसमान की बुलंदियों में नजरें उठाई, मस्जिदों और खानकाहों के दरवाजों पर बैठा, मज़ारात पर दस्तकें दी। लेकिन याद रखिएगा, इंसान जिस खुदा को बाहर तलाश करता फिरता है वो खुदा ना जगह का मोहताज है और ना सिमत का मोहताज है। वो खालिक हकीकी जो अपनी बेपाया शानो जलाल के साथ हर जर्रे वजूद में जलवा आरा है, तो लोग उसकी तलाश में कभी जंगलों की खाक छानते हैं, कभी पहाड़ों की चोटियां छूते हैं, तो कभी रेगिस्तान की वुसअतों में भटकते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बेपाया शान के साथ हर सिमत और हर जगह मौजूद है, तो फिर हम आखिर उसे चंद मखसूस जगहों, तवील सफर की मनाजिल और मुकद्दस दरगाहों तक महदूद क्यों समझ बैठे हैं? क्या उस महबूबे हकीकी तक रसाई सिर्फ वास्तों, वसीलों और ज़ाहरी इलामतों के बगैर मुमकिन नहीं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न मुख्फियन, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। इस हदीस कुदसी से वाज़ेह हो गया कि इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान और मार्फत है। जो लोग भी राह सलूक इख्तियार करते हैं उनका अव्वलीन मकसद रब की तलाश होता है। लेकिन यहाँ एक गौर तलब बात यह है कि तलाश उसे किया जाता है जो गुम हो जाए, तो अल्लाह कहीं गुम नहीं होता, बल्कि ये इंसान है जो गुम हो जाता है, जो दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कि मैं तो इंसान की शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, लिहाजा राह सलूक और रूहानियत में सबसे पहले अपनी तलाश करनी होती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। सूफिया फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को यानी खुद को पहचान लिया, बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया। एक सूफी शायर ने क्या खूब फरमाया है, रब ते बंदे दी जात हिको जिमें कपड़े दी जात रूह, कपड़े दे विच रूह इंज लुकिया जिमें बंदे विच लुकिया है तू। जिस तरह कपड़े की असल रूह यानी कपास का रेशा होता है जिससे कपड़ा बनता है और कपड़ा उस रूह का ज़ाहिरी लिबास है, इसी तरह इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर का ज़ाहिरी लिबास है और अल्लाह की ज़ात बशक्ले रूह इंसान के बातिन में मौजूद है। यही कुर्बे इलाही की पहली सीढ़ी है, जब इंसान अपने अंदर मौजूद नूरे इलाही को पहचान लेता है, जिसे रब ने वनफ़ख्तु फीही मिर रूही कहकर अपने साथ जोड़ा है। इस मकाम पर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते फेर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाना, सब कुछ तू है सब विच तू है, सब तू पाक पछाना, मैं भी तू है तू भी मैं हाँ, वत बुल्ला कौन निमाना। यानी जो शख्स अपने आप को तलाश कर लेता है वो जान जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अंदर मौजूद है, और सूफी वही होता है जो खुद को पहचानता है ताकि रब को पहचान सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब ये आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इंसान के इंतहाई करीब है, मगर हम ही अपने आप से दूर हैं। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के बातिन में अपनी रूह फूंकी, वनफ़ख्तु फीही मिर रूही, अपनी रूह फूंकी, इसीलिए रूह की प्यास मार्फत इलाही है। रूह हमेशा से ही अपने खालिक हकीकी के दीदार की तलबगार रही है। इसी रूह की पहचान को खुद ही
عرفان ذات اور معرفت الہی کہتے ہیں۔ یہ روح ہی ہے جو روحانی مراتب طے کرتے ہوئے عالم لاہوت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ روح ہی ہے جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی منازل طے کرتی ہوئی دیدار الہی تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، انسان کی روحانی ترقی میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ نفس امارہ کا یارانہ شیاطین کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں خود پسندی اور خود پرستی میں مبتلا کر کے غفلت میں رکھتا ہے اور برائیوں کی طرف راغب کر کے انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اسے اپنے مقصد حیات اور معرفت الہی سے دور کر دیتا ہے۔ لوگ نفس کے چنگل میں پھنس کر اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے اور ثابت کرتے ہیں، جبکہ اپنے اندر کی برائی کو فراموش کر کے اپنے آپ کو افضل اور باقیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ بھی یہی تھا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ جب اللہ کسی شخص پر مہربان ہوتا ہے اور اس پر معرفت الہی کے راستے کھولتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی برائی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرشد کامل اپنے مرید کو جو پہلا درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان تجھ سے افضل ہیں۔ لہٰذا جب انسان مرشد کامل و اکمل کے زیر سایہ مستقل کوششوں اور ریاضتوں سے اس نفس امارہ کو پہچانتا ہے اور اس کی مخالفت کر کے اس کے حکم کی پیروی کو چھوڑتا ہے تو ایک دن تھک ہار کر یہ نفس کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور حالت سکون میں آ جاتا ہے۔ نفس کی اس حالت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس سٹیج پر اللہ رب العزت کا نور انسان کو اپنے قلب میں دکھائی دیتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قلب سے مراد گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ انسانی جسم میں وہ مقام ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ قلب انسان کی روحانی کیفیات کا مرکز ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جس اللہ کو باہر تلاش کر رہا ہے وہ تیرے اندر سانسوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا جسم اللہ رب العزت کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر یعنی باطن میں جھانک کر تو دیکھ، تجھے ذات الہی کے جلوے نظر آئیں گے۔ ناظرین، معرفت الہی کی سب سے پہلی مشق اپنے دل پر لگا زنگ اتارنا ہے۔ انسان کے دل میں لالچ، تکبر، حسد و بغض وہ زنگ ہیں جن سے دل کو پاک کرنا ہے۔ جب یہ زنگ دور ہو جائے گا تو اس میں اللہ رب العزت کا نور داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے زنگ لگے لوہے کو مقناطیس اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، ایسے ہی اللہ کا نور بھی زنگ آلود دل میں داخل نہیں ہوتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں سمندروں پار خانہ کعبہ، اوتھے جانا سوکھا، نفس دا نالا ٹپ کے بندیا دل تک جانا اوکھا۔ اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ جس دل میں اترنا ہو پہلے اسے برباد کرتا ہے، یعنی اس دل میں موجود نفس کے بت، خواہشات کے بت اور انا کے بت کو توڑ دیتا ہے، پھر اسے اپنے نور سے از سر نو آباد کر کے اس دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے نور اور ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو انہی دلوں کے بارے میں کہا گیا کہ قلب المؤمن بیت اللہ، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض و نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے کہ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یعنی خود کی ذات کو فنا کر کے موتو قبل انت موتو کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے فنا فی اللہ کی طرف۔ جب انسان کہتا ہے کہ مولا میں نہیں ہوں سب کچھ تو ہے، یہاں بندے کی چاہت اور خواہشات مٹ جاتی ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چاہت باقی رہتی ہے۔ ایسا شخص فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے لیے بقا کو چن لیتا ہے، اور اس کا جسم تو مٹی میں چلا جاتا ہے مگر اس کی روح خلق خدا کے لیے منبع فیوز و برکت
برکات بن جاتی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ رب کی قربت و معرفت حاصل کرنے کے لیے راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے ہو کر جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت، جو ان دونوں کا دامن تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن راستہ ہے اور اہل بیت اطہار اس راستے کی روشنی ہے، بس جس نے ان دونوں کو تھام لیا اس کے لیے گمراہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو مرشد کامل و اکمل ہی انسان کو اللہ سے ملانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی قربت حاصل کرے۔ ناظرین، جب انسان کے دل سے لذات دنیا اور خواہشات دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے تو انسان کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور نفس کے تمام حجابات زائل ہو جاتے ہیں اور انوار الہی سے قلب منور ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا یہ سب کچھ صرف اور صرف مرشد کامل و اکمل کی صحبت اور نگاہ کرم سے ممکن ہے۔ اگر ہم بغیر گائیڈ لائن کے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو راستے میں ہی بھٹکتے رہیں گے، لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور بالضرور اللہ رب العزت کا قرب اور معرفت حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے دلوں کو گناہوں اور خواہشات کی زنجیروں سے آزاد کر سکیں اور اللہ رب العزت کی سچی محبت، قربت اور معرفت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔